دوستوں، میرا نام عبداللہ ہے۔ 4 جون کو میں نے اپنا کرونا ٹیسٹ کروایا تھا، جو پازیٹیو نکلا، اور آج جو ہے 18 جون ہے، اور 17 جون کو میں نے اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروایا ہے، اور ابھی میں اس کے رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کرونا کے کس کس فیز سے گزرا ہوں، اور کیا کیا میڈیسن میں نے استعمال کی، کیا احتیاطی تدابیر میں نے کی ہیں، جس کی وجہ سے آج میں دوبارہ اس قابل ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سک رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں وہ بندہ ہوں کہ جو ڈیلی 4 کلومیٹر فجر کی نماز کے بعد رننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون 4 جون کا میرا ٹیسٹ ہوا ہے، 3 جون اور 2 جون کو بھی میں نے فجر کی نماز کے بعد 4 کلومیٹر رننگ کی، لیکن ابھی 14 دن بعد میرے حالات یہ ہیں کہ میں آج صبح 400 میٹر کی واک کر کے آیا، 400 میٹرز کی واک صرف، اور اس کے بعد میری پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ 14 دن کے بعد یہ آپ کو کرونا کر دیتا ہے کہ آپ مسلسل جو ہے نا، آپ اتنی آپ کی باڈی ویک ہو جاتی ہے کہ آپ ہلکی سی بھی ایفرٹ والا کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کا جسم کریش ڈاؤن کر رہا ہے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں 4 جون سے۔ پہلا مجھے سمٹم آیا کہ مجھے بخار شروع ہو گیا، اور بخار بھی مجھے ایسا تھا کہ وہ چڑھتا تھا اترتا تھا، چڑھتا تھا اترتا تھا۔ تو اس کو اتارنے کے لیے پیناڈول استعمال کی، اور اس کے بعد جو نیکسٹ مجھے سمٹم آیا، ابھی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون کون سی گولیاں کھائی ہیں، اس کے بعد میں پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتا ہوں سمٹم کے حساب سے۔ اچھا، اس کے بعد مجھے سمٹم آیا کہ جو ہے نا میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا، مجھے کھانسی شروع ہوگی، اس سوکھی کھانسی تھی بالکل۔ اور سیٹرڈے والے دن، یعنی کہ تھرسڈے کو میرا ٹیسٹ تھا، فرائیڈے سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مجھے بخار تو میرا ٹوٹ گیا، لیکن رننگ نوز، یعنی کہ مسلسل ایسا لگتا تھا کہ ناک بہہ رہی ہے، وہ والا سمٹم بھی آنا شروع ہو گیا۔ تو پہلے مجھے بخار والا سمٹم ہوا، پھر کھانسی ہوئی، پھر رننگ نوز ہوئی، اور پھر گلے میں ایچنگ۔ تو یہ 4 سمٹم مجھے 3 دن میں آ چکے تھے سیٹرڈے والے دن۔ سیٹرڈے والے دن جب یہ بخار ٹوٹا تو پھر چیسٹ میں پین شروع ہو گیا۔ اب چیسٹ کا جو پین تھا وہ مجھے 3 دن رہا، وہ پین مجھے 3 دن رہا، سیٹرڈے کو شروع ہوا اور وہ منڈے کو جا کے ختم ہوا۔ چیسٹ میں بالکل اس جگہ جو ہے نا، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے، لیکن جو مجھے فیل کی ہے کہ آپ کے لنگس پہ وہ اٹیک کرتا ہے، کوئی لنگس پھولتے ہوں گے تو وہ جا کے سینے سے ٹچ کرتے ہوں گے تو اس کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ کو مسلسل اس جگہ میں پین ہو رہا ہوتا ہے۔ منڈے کو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، اس دوران میں نے کھانسی کو ختم کرنے کے لیے ہائیڈرولین کا استعمال کیا، اور ہائیڈرولین کو میں پیتا رہا جس سے میری کھانسی ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد ایکزومیکس کی ایک گولی میں لیتا تھا 500 mg کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وٹامن ڈی کی میں ایک گولی لیتا تھا، اور میگنیشیم اور زنک کا ایک وٹامن کی شیشی ملتی ہے، اس کی میں گولی لیتا تھا۔ اور یہ میں منڈے تک، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منڈے کے بعد یہ ہوا کہ چیسٹ پین تو ختم ہو گیا، یعنی کہ سیٹرڈے سے کہ منڈے تک 3 دن پہنچ رہا، اس کے بعد میرا چیسٹ پین ختم ہوا۔ چیسٹ پین جب ختم ہوا تو اسی رات میرے نا سر میں درد شروع ہو گیا، سامنے والی جگہ پہ، اور بندہ یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ایک دن وہ مسلسل سر میں درد رہتا ہے۔ اب کسی کو کسی اور پورشن میں ہو سکتا ہے، میرے اور فیملی ممبرس کو کرونا ڈائگنوز ہوتا ہے، وہ کسی کسی جگہ اور کسی جگہ ہو رہا ہے، لیکن وہ سر میں درد آپ کے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کرونا کا سمٹم ہے کہ وہ آپ کے سر کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سر کے درد کے لیے پھر ڈسپین کی گولی کھائی گئی، تاکہ جب برداشت سے ایک چیز باہر ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو گولی لینی پڑتی ہے۔ تو بس پھر سر کے درد کے لیے میں نے وہ گولی کھائی۔ اس کے بعد ٹیوزڈے والے دن یہ کرتا ہے کہ آپ کو کوئی اسمیل ہی نہیں آتی، گھر میں کوئی ہانڈی بھی جل جائے نا آپ کو کوئی اسمیل نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ٹیسٹ بڈس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایون آپ کے سامنے گوشت پڑا ہے، مرغی کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، کوئی فروٹ پڑا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ کیا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ نے گھر میں بریانی بنی ہے تو مجھے اس کا بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا کہ بریانی بنی ہے، لیکن میں کھا رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی ویکنیس کو دور کرنا تھا، کیونکہ مسلسل بخار سے ویکنیس ہو رہی تھی، اور ویکنیس کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ اچھا، جب یہ ٹیسٹ بڈس والا سمٹم ہی چلا گیا تو 2 دن یہ بھی رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ نا
نزلہ مجھے نہیں تھا، لیکن مسلسل مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ناک میں بات کر رہا ہوں. ایون میرے دوست بھی کہتے تھے جن کو میں فون کرتا یا تو ناک میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ بھی کرونا کا سمٹم ہے، بالکل اینڈ سٹیجز پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ناک میں بات کر رہے ہو، لیکن بیسیکلی آپ کو نزلہ چزلہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کرونا کا یہ سمٹم ہے کہ آپ ناک میں بات کرتے رہتے ہو. تو 2 سے 3 دن مجھے یہ سمٹم رہا. تو اب اس کے لیے ٹیسٹ بڑھ جانے کے لیے ناک میں بات کرنے کے لیے میں کوئی گولی نہیں کھائی، میں ویٹ کرتا رہا. اتنی کوئی پینفل نہیں تھا یہ، بس آپ نے برداشت کرنا ہوتا. جو چیسٹ والا پین تھا وہ زیادہ پینفل تھا، اس کے لیے میں نے ایگزومیکس کی گولی کھائی تھی. بخار کے لیے میں پیراڈول کی گولی کھا رہا تھا، اور کھانسی کے لیے میں ہائیڈرولین کا سیرپ لے رہا تھا. تو ابھی 17 تاریخ کو میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا، آج میں اس کے رزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس دفعہ نیگیٹو آئے گا. سیکنڈلی اب آپ نے جو دیسی چیزیں ساتھ کھانی. ایک آپ نے آم تو ضرور کھایا، آم ویسے بھی گرم ہوتا ہے. اور صبح ناشتے میں انڈے کھائیں، کم از کم 3 سے 4 بوائل انڈے کھائیں. اگر آپ کو کوئی دانے چھانے نکلتے ہیں تو 14 دن یار ان دانوں کو برداشت کر لو، انڈے کھا لو. ٹھیک ہے، کم از کم 3 سے 4 ابلے ہوئے انڈے آپ کھائیں، یا فرائی کھا لیں. یار ابلے نہیں کھائے جاتے تو فرائی انڈے کھا لیں. اور دودھ کا گلاس، 2 دودھ کے گلاس آپ نے ڈیلی پینے. ایک صبح پئیں، ایک رات کو پئیں. بے شک اس میں ہلدی ڈال کے پی لیں، میری اماں مجھے اس میں ہلدی ڈال کے دیتی تھی اور میں وہ ہلدی والا دودھ پی لیتا تھا. اچھا جی. اور سیکنڈلی یہ یار نیٹ پہ چلا ثنا مکھی نے مجھے بہت نقصان کیا. وہ نقصان یہ کیا کہ ثنا مکھی کا جو پتا ہے وہ بیسیکلی کانسٹیپیشن دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو پہلے بخار سے آپ کی باڈی ٹوٹ رہی ہے، آپ کی باڈی ویک ہوئی ہوئی ہے، اوپر سے پھر آپ ثنا مکھی کھا لیں، آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے تو وہ لوز موشن لگا دیتی، جو کہ میرے ساتھ ہوا. پھر لوز موشن سے اور ٹانگوں سے جان نکل گئی، یعنی کہ تیسرے چوتھے دن تو مجھے لگتا تھا کہ بس اپنا ٹائم پورا ہو گیا، اس ٹائم ٹو لیو پلانٹ ارتھ، یہ والا سین ہو گیا تھا. تو پھر میں نے دوبارہ اس کے بعد ثنا مکھی نہیں کھائی. اور میں اپنے تمام دوستوں کو بھی کہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں، وہ ثنا مکھی کی طرف نہ جائیں. اگر آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہے تو پھر آپ ثنا مکھی نہ لیں. میں نے ثنا مکھی کے نیب البدل کی طرح یہ لیا کہ میں بکرے کا گوشت منگوا لیا تھا، اور میں بکرے کی گوشت کی یخنی، ایک میرے دوست نے میں نام بھی لے رہا تھا، میرے دوست ہیں اسامہ، انہوں نے مجھے دیسی مرغی لا کے دی، اس کی میں نے یخنی کی. ٹھیک ہے. اسی طرح کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوتی ہے، بڑے دوست آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر کو سیل کر دیا جاتا ہے اور باہر سے کوئی ویسے آ نہیں سکتا سامان، تو پھر آپ کے دوست ہی کام آتے ہیں. تو میرے ایک دوست نے مجھے ماسک پرووائڈ کر دی، کیونکہ گھر میں اور فیملی ممبرس کو بھی ہو گیا تھا. مشہود صاحب نے مجھے ماسک پرووائڈ کی ہے. اچھا، اسی طرح میرے ایک دوست ہیں عثمان بھائی، انہوں نے مجھے میڈیسنس، جو میں آپ کو میڈیسن کا نام لے رہا ہوں، یہ انہوں نے مجھے پرووائڈ کی. اسی طرح میرے ایک دوست ہیں انتصار صاحب، انہوں نے جو فروٹ والا وغیرہ میں بیچ میں کھاتا رہا، تو وہ چیزیں انہوں نے پرووائڈ کی. تو دوستوں نے بڑا ساتھ دیا. لیکن ان دا اینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں جوان ہوں، میں تو نکل جاؤں گا، تو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ٹارزن بنیں گے نا تو یہ کرونا جو ہے نا، یہ میک شیور کرے گا کہ اس ٹارزن کو یہ قبرستان تک لے کے جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیماری کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ اٹس لائک اے وائرس، جو آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کو بھی لگ سکتا ہے، اور آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے. احتیاط ایسے کرنی ہے کہ جو آپ کو سمٹم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو گولی ہم نارمل ڈیز میں کھاتے ہیں، بخار کا سمٹم ہے جو بخار کی گولی کھاتے ہیں وہ آپ نے کھانی ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کھانسی ہے، کھانسی کی گولی کھانی ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بھی پین ہے، اب یہ ایگزومیس ہے، اینٹی انفلیمیٹری، یہ آپ نے کھانی ہے. اگر آپ کے گلے میں پین ہو رہا ہے تو یہ آپ نے کھانی ہے. اس طرح اینٹی انفیکٹری کی گولی آپ کو ملتی ہے تو آپ نے وہ کھانی. جو آپ کو پین ہو رہا ہے آپ نے اس کی گولی کھانی ہے. آپ نے ٹارزن نہیں بننا. ٹارزن بنیں گے تو بس پھر آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے. وہ ایشو یہی ہے کہ بس وہ ٹارزن بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ٹارزن کو وہ نچوڑ کے رکھ دیتا ہے کرونا. تو یہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو آپ کو سمٹم ہوتا رہے اس کے مطابق اپنی ٹیبلیٹس لیتے رہیں. تو انشاءاللہ میرے اپنے گھر میں میری والدہ، میری سسٹر کو ہو چکا تھا کرونا، اور ہم تینوں نے ماشاءاللہ اچھا سروائیو کیا. جو سمٹم ہوتے رہے اس کے مطابق ہم ٹیبلیٹس لیتے رہے، جو پاکستان میں ٹیبلیٹس کھائی جاتی ہیں. اب آپ کو ویسے بھی آپ میڈیکل اسٹور بھی چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گا بخار میں آپ نے کیا ٹیبلیٹ کھانی ہے اور گلا خراب میں کیا ٹیبلیٹ کھانی ہے.
ان چیزوں پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ 14 دن کی بات ہے، 14 دن میں سارے سمٹم ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو دوبارہ آپ اپنے نارمل لائف کی طرف واپس آ جاتے ہیں. لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ویکنس آپ کی باڈی میں بہت ہو چکی ہوتی ہے. جیسا کہ میں ابھی بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آنکھوں میں اس ٹائم جو ہے نا تھوڑی نیند نیند سی آنا شروع ہوگی. تو ویکنس ہوتی ہے، اور یہ ویکنس لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن، ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ 10 دن آپ کو اور لگانے پڑتے ہیں تو یہ ویکنس بھی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کو اتنا 7 8 دن بخار آتا ہے نا تو وہ آپ کے جسم کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے. پہلے آپ کا امیون سسٹم کرونا سے لڑ کے آیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ویکنس ہو چکی ہوتی ہے. تو بس پھر سائڈ ایفیکٹ میں یہ باڈی ویکنس جو ہے نا کافی زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ میں نے بھی فیل کی، میری والدہ میری سسٹر نے بھی فیل کی ہے کہ آپ ہلکے سے کام کرنے کے بعد جو کام آپ پہلے دن میں 6 دفعہ کر لیتے تھے، فار ایگزامپل میں رننگ اگر 10 کلو میٹر ڈیلی کر لیتا تو اب مجھ سے آج وہ 1 کلو میٹر بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ آج میرا پہلا دن ہے، 15 دن ہے. ہوپ فلی مجھے پوری امید ہے کہ 10 دن بعد میں دوبارہ اپنی روٹین میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. تھینک یو گائز.